الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کے درس میں ہمارے سامنے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ کون صحابی ہے یہ؟ معاذ بن جبل۔ جی کرتا ہے کہ ان کی زندگی کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتاؤں، لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا۔ اتنی بات یاد رکھیں کہ نوجوان صحابی ہیں۔ کیا ہے یہ؟ نوجوان صحابی ہیں، اور علم کے حوالے سے اتنے زیادہ شوقین تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال و حرام کے مسائل کی جانکاری کے لیے معاذ بن جبل کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا۔ اور ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا معاذ انی لأحبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کا کسی سے کہنا، یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی ڈگری ہے، بہت بڑی سند ہے۔ اور میں ان کی زندگی کے بارے میں کہنا بھی اس مناسبت سے چاہتا ہوں کہ آپ جوان حضرات جو ابھی پوری طرح سے سفید نہیں ہوئے ہیں، علم میں آگے بڑھیں۔ اور یہ جو حدیث آ رہی ہے اس کو بھی ذرا غور سے سنیں کہ یہ نوجوان ہونے کے باوجود ان کے بھی جسم میں ہماری طرح کا دل تھا، ان کے بھی دل میں ہماری طرح کی خواہشات ہوا کرتی تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کی سوچوں کی پرواز کتنی اونچی تھی۔ آئی سمجھ میں بات؟ ان کی سوچ، ان کی فکر کس قدر اونچی ہوا کرتی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، مجھے ایک ایسے عمل کے بارے میں بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے دور رکھے۔ پہلا سوال، کیسا سوال ہے، ذرا آپ غور کریں۔ آگے فوائد میں ہم انشاءاللہ سنیں گے، ابھی حدیث کا صرف ترجمہ سنتے ہوئے چلیں آپ لوگ، تاکہ حدیث تھوڑی سی لمبی بھی ہے تو ساری باتیں آپ لوگ حدیث کی اچھی طرح سے جان لیں۔ کیا کہا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے؟ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے۔ ہاں جواب دیجئے، جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا دیکھیے، لقد سألت عن عظیم، آپ نے بہت بڑی چیز کے بارے میں پوچھی، آپ کا جو سوال ہے وہ عظیم ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ، سوال جو تم نے کیا ہے بہت عظیم ہے، اور اس میں جانے کے لیے جو کام کرنے ہیں، جنت میں داخل ہونے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے جو کام کرنا ہے، وہ ہے تو آسان۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، جس کو اللہ رب العالمین آسان کر دے اس کے لیے وہ بہت آسان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بتائیں۔ فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ کیا ہے یہ پورے 5؟ کیا ہے یہ؟ اسلام کے ارکان ہیں۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ آگے انشاءاللہ سنیں گے۔ اتنی تو بات سمجھ میں آئی کہ یہ اسلام کے ارکان ادا کیے بغیر
جنت میں جانے کی خواہش کرنا، جہنم سے بچنے کی امنگ رکھنا فائدے مند نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تم کو خیر کے مسائل بتاؤں، بھلائی کی اور کچھ باتیں بتاؤں؟ اللہ اکبر۔ جب ایک نوجوان میں اتنی بڑی خواہش دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں داخلے کے بارے میں، جہنم سے بچنے کے بارے میں یہ سوال کر رہا ہے، تو اس کے اندر اچھائیوں کو قبول کرنے کی اور صلاحیت ہے، تو لو اور کچھ اچھی باتیں سیکھ لو۔ فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تم کو بھلائی کی، خیر کی اور کچھ باتیں بتاؤں، اور کچھ مسائل کی جانکاری دوں؟ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئہ، صدقہ گناہ کو مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، کما یطفئ الماء النار، جیسے آگ کو پانی بجھا دیتی ہے۔ وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، خیر کے کاموں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی آدھی رات کے وقت، آدھی رات کے بعد اٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تہجد، نفل، تراویح، اس کے بارے میں سورہ الف لام میم السجدہ جو 21ویں پارے میں ہے، آیت نمبر 16 اور 17 کی تلاوت فرمائی۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یدعون ربهم، وہ مصلی پہ کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے اپنے رب سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ خوفا وطمعا، گناہ کو یاد کر کے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اللہ گناہوں پر سزا دینے والا ہے اس سے ڈرتے ہوئے، وطمعا، اس کی رحمتوں کی امید کرتے ہوئے، نیکیوں کے اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے لیے خوشخبری سنائی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ، ایسے لوگوں کے لیے کیا کچھ اجر و ثواب چھپا کے رکھا گیا ہے، کوئی جانتا نہیں ہے۔ من قرۃ اعین، جو ان کی آنکھوں کے لیے بالکل ٹھنڈک، جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اچھے کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں میں خیر کے، بھلائی کی کچھ باتیں بتاؤں؟ یہ کہہ کر اللہ کے رسول نے 3 باتیں بتائیں۔ کتنی؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جیسے آگ کو پانی بجھا دیتی ہے، اور رات کے وقت میں اٹھ کر نمازیں پڑھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، کیا میں تم کو تمام کاموں کا، سارے امور کا جو سر ہے، جو اس کی اصل اور جڑ اور بنیاد ہے وہ بتاؤں؟ وعمودہ، اور اس کا جو ستون ہے وہ، وذروۃ سنامہ، اور اس کے کوہان کی جو بلندی ہے، چوٹی ہے، اس کے بارے میں بھی بتاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں اور پھر جواب بھی دیتے ہیں، لیکن سوال کر رہے ہیں اس لیے تاکہ سننے والا اور توجہ کے ساتھ سنے۔ کیا سوال فرما رہے ہیں؟ سارے امور کا جو سر، ان کی جو جڑ ہے، ان کا جو ستون ہے، ان کی جو بلندی کی چوٹی، اس کی کوہان ہے، وہ بتاؤں؟ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأس الامر الاسلام، تمام کاموں کی جو اساس ہے،
سارے امور کی جو جڑ اور بنیاد ہے وہ اسلام ہے. وعمودہ الصلاۃ، اس کا جو ستون ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اور اس کے کوہان کی جو بلندی اور چوٹی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا میں ایسی بات بتلاؤں جس پر ان سب چیزوں کا دار و مدار ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ کیا میں ان سب کی جو بنیاد، ان کا دار و مدار جس چیز پر ہے وہ بتاؤں، تو معاذ بن جبل نے پہلے کی طرح کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے، کیوں نہیں. فأخذ بلسانہ، اپنی زبان پکڑی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف علیک ھذا، اس کو روکے رکھو، اس کو تھامے رہو، اس کو پکڑ کے رکھو. تو معاذ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، ہم جو کچھ بات کرتے ہیں کیا اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی، اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَقِلَتْكَ أُمُّكَ، تیری ماں تجھے گم پائے. ایک محاورہ ہے، بد دعا مقصود نہیں ہے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، جہنم میں لوگوں کو اوندھے منہ جو گرا دے گی، منہ کے بل جہنم میں جو لوگ گر جائیں گے وہ ان کے زبانوں کی کھیتیاں ہی تو ہے. جو کچھ انہوں نے زبان سے کہا ان کی کہی ہوئی باتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جائیں گے. یہ ہے حدیث پوری مکمل. اب اتنی لمبی حدیث آپ نے سنی ہے، اس کی پوری ایک ایک لفظ کی تشریح کرتے چلیں تو آج کا دن کافی نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھیے کہ 4 جملے بتائے ہیں یا 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم باتیں بتائی ہیں. ان کو ذرا ہم ان کے اندر جو فائدے ہیں، ان کے اندر جو ہمارے لیے عبرت کی باتیں ہیں، ان پر غور و فکر کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 باتیں بتائیں ان کو سننے سے پہلے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کی طرف آتے ہیں. جیسے میں نے کہا شروع میں، یہ ایک جوان صحابی ہے لیکن ان کی سوچ کتنی اونچی ہے، غور کریں. دنیا کی کسی دولت کے بارے میں، جنرل نالج کے بارے میں، کوئی اور دنیا کی معلومات کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں. کیا پوچھ رہے ہیں؟ ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں. کتنا ایمان کی، ان کی سوچ کی، عمل کے بارے میں ان کے جذبات کی. اللہ اکبر. ہم اپنا ایسا ذہن بنائیں، ایسا ذہن بنائیں. یہ ختم ہونے والی، فنا ہونے والی دنیا میں ہی ہم اپنی سوچوں کو مرکوز نہ کریں. پھر آگے اس بات پر بھی آپ غور کیجئے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو سوال کیا، جیسے ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں کہ مجلس میں فری میں مول صاحب مل گئے تو یہ صرف ایسے ہی معلومات بڑھانے کے لیے، ارے ذرا دیکھیں گے یار، امتحان لیں گے کیا جواب دیتے ہیں، دیکھیں گے ان کا بھی. ایسا یہ سوال کر رہے تھے یا واقعتاً عمل کرنے کے جذبے سے؟ ہاں، عمل کرنے کے جذبے سے. جی ہاں، مولوی کا امتحان لینے، مولوی کی آزمائش میں ڈالنے، یہ کتنے پانی میں ہے دیکھیں گے، کہاں سے فراغت ہے تو کتنے، یہ سب ان کے جاننے کے لیے، یا ارے ان سے بھی پوچھیں گے، ان سے بھی پوچھیں گے، وقت بربادی، خود آپ بھی خسارے میں رہیں گے. اچھے اچھے سوال کریں، اچھے اچھے علم والے جب ملیں تو، لیکن ساتھ میں کیا ہو، عمل کا کوئی پیغام ہے، عمل کرنے کا جذبہ ہو. صرف جذبہ ہی نہ ہو، عمل بھی کریں. اور ایمان کی اصلاح کی کوئی بات ہے تو اپنے ایمان کو اس طرح سے ہم بنائیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو ان کی تعریف میں کیا فرماتے ہیں؟ تم نے جو سوال کیا وہ بہت عظیم ہے،
اللہ کے رسول کا یہ فرمان سألت عن عظیم، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی جنرل نالج ہیں، دنیا کے جتنے بھی کوئز کمپٹیشنز ہیں، دنیا کے جتنے بھی پرشن اتر، سوال و جواب، کوشچن آنسر، وہ سب ایک طرف جنت میں داخلہ، جہنم سے بچنا، اس کے بارے میں جو آدمی فکر کرے اور اس سوال کو کر کے اس کے جواب کی جو تیاری کرے، وہ انسان سب سے عظیم انسان ہے۔ کیسے نہ ہو؟ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے ہٹا لیا گیا، دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی انسان ہے حقیقی کامیابی پانے والا۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس شخص کے لیے آسان ہے جس کو اللہ آسان کر دے۔ تو یہاں بھی اپنی سوچوں کو غلط راستے کی طرف نہ لے جائیں۔ آئیے بھائی نیکی کے لیے اللہ توفیق دیا تو کر لیتا ہوں میں، آئیے نماز کے لیے اللہ میرے مقدر میں رکھا تو پڑھ لیتا ہوں، بھائی ڈیوٹی ہو گئی 5 منٹ دیر ہو گئی، ایسا فوراً نکلنے کو تیار ہو۔ اللہ مقدر میں رکھا تو کھا لیتا ہوں نہیں بولتے، اللہ روزی بھی مقدر میں رکھا نہیں رکھا۔ اب نیک عمل کی بات آتی ہے تو اللہ توفیق دیا تو کر لوں گا، اور روزی کی بات آتی ہے تو خود اپنی بھاگ دوڑ۔ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ جس کے لیے آسان کرے وہ اس کے لیے آسان ہے۔ اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی نیکی کی طرف آگے بڑھے گا اللہ اس کے لیے راستے اور کھولے گا۔ ورنہ آپ اس آیت کو پڑھیں سورہ انفال میں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اور اس سے پہلے آپ لوگ وہ حدیث سن چکے ہیں، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، کتنی بار تھا؟ 4 بار تھا نا۔ ہدایت، کھانا، کپڑا، مغفرت، چاروں کے لیے بھی کیا کہا اللہ نے؟ مجھ سے طلب کرو، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے طلب کرو۔ تو آئیں ذرا آپ ایک قدم آگے بڑھ کے آپ دیکھیں پھر اللہ آپ کی طرف کتنا آگے آتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ مقدر میں رکھا تو کر لیتا ہوں، اللہ مقدر میں رکھا تو پڑھ لیتا ہوں، یہ سب چیزیں جو ہے نا شیطانی اتباع، شیطانی وسوسے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے اور جہنم سے بچنے کے لیے جو سب سے بہتر عمل ہے وہ اسلام کے 5 ارکان بتلا دیے۔ اور اسلام کے یہ 5 ارکان اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہم سن چکے ہیں، اور پچھلے سال 20 حدیثیں جو ہم نے 40 نوویہ کی پڑھی ہیں اس میں بھی یہ حدیث آ چکی ہے۔ اور یہاں پر اس چیز پر بھی آپ توجہ فرمائیں کہ اگر ہمارے عقیدے میں شرک ہوگا، توحید سے خالی رہیں گے، ہمارے ایمان و عقیدے اور عمل میں بدعت ہو، سنت سے خالی رہیں، تو پھر ہمارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ ہم ماں باپ کے کتنے ہی فرما بردار ہوں، غریب و مسکینوں کو کتنے ہی کھلانے پلانے والے ہوں، اور ویسے ہی کھانے کے لیے ہمارا موڈ نہیں ہے، اس لیے ہم کتنے بھی روزے رہتے ہوں، کچھ فائدہ نہیں دے گا اگر عقیدہ صحیح نہ ہو، پھر اس کے بعد ہماری نمازیں درست نہ ہوں۔ اور ہم میں سے بہت سے لوگ جو جان بوجھ کر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کبھی غلطی میں چھوڑ گئی وہ الگ بات ہے اور فوراً پڑھ لینا بھی چاہیے، لیکن جو جان بوجھ کر نمازیں چھوڑ رہے ہیں وہ بڑے خطرے میں ہیں، ان کی دوسری کوئی اور نیکیاں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ یہ اتنے بڑے خطرے کی بات ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے بہت سارے لوگ کیوں غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا میں تم کو خیر اور بھلائی کی اور باتیں بتلاؤں؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائیں، روزہ، صدقہ اور تہجد نماز۔ تو یہاں پر بھی مطلب یہ ہے کہ صرف فرائض پر اکتفا نہ کر لیں۔ ارکان اسلام کے اندر فرائض آ گئے ہیں نا ظاہری، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کے بعد 5 وقت کی فرض نمازیں، رمضان کے روزے، زکوٰۃ، حج، یہ فرائض میں سے۔ تو فرائض ہی پر اکتفا نہ کریں،
نفل روزے بھی رکھتے رہیں, نفلی صدقے خیرات بھی کرتے رہیں, نفلی نمازیں بھی پڑھتے رہیں. اور ہم نے جو عادت بنا لی ہے کہ بس امام کے ساتھ سلام پھیرے, امام صاحب پلٹ کے مقتدیوں کی طرف آنے تک آدھی مسجد خالی ہو گئی, پوری مسجد خالی ہو گئی. آج کل یہ صورتحال ہے. یعنی ذکر و اذکار کرنا بھی ہمارے لیے بڑا بھاری ہو گیا. یہ ہمارے لیے بہت خطرے کی بات ہے. جس وقت میدان محشر میں ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی, وہاں ان سب سنتوں کی بڑی قدر وہاں پہچاننے میں آئے گی, لیکن وہاں وہ قدر پہچاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور تہجد, قیام اللیل وغیرہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے امور, ساری باتیں, سارے کاموں کی جو جڑ ہے اس کے بارے میں فرمایا اسلام. یعنی جس شخص کے اندر اسلام نہیں ہے, اب اس کے علاوہ باقی جتنی ساری اس کے اندر خوبیاں ہوں وہ کچھ فائدے کی نہیں ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں تھوڑا سا ان سے فائدہ حاصل کر لے گا, دنیا میں کچھ فائدہ حاصل کر لے گا, لیکن اگر اسلام نہیں ہے تو پھر اس شخص کے لیے کوئی کامیابی کی ضمانت نہیں. اب کوئی مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہے, لیکن جو اسلام کا ستون نماز ہے وہ نہیں ہے, تو بھی وہ بڑے خطرے میں ہے. اور جس وقت ایک مسلم حکومت میں مسلمانوں کی جماعت جہاں پر ہے, وہاں اگر جہاد کی بھی ضرورت آتی ہے تو وہاں ہمیں اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور آج کل کے حالات میں جہاد کو جو بدنام کیا جا رہا ہے, اس سے ڈر کر پیندرے بدل کے کچھ دوسرے اس کو نام دینے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے. اور جہاد زبان سے بھی ہے, تلوار سے بھی ہے, مال سے بھی ہے, اور موجودہ وقت میں قلم سے بھی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور جاہل لوگ صرف تلوار کے جہاد کو ہی ایک جہاد سمجھتے ہیں. اور جہاد, کون سا جہاد کس وقت افضل ہے, یہاں بیٹھ کر ایک ساتھ میں ہم لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے. حالات کس وقت کس جہاد کی زیادہ ضرورت ہے, اس جہاد کے لیے آگے بڑھنا یہ ہم سب کا فریضہ بن جاتا ہے. لیکن اتنی بات تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جہاد اسلام میں اس کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب کا دار و مدار جس چیز پر ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں, اپنی زبان کو قابو میں رکھیں. حقیقت میں میرے بھائیو, زبان ہی ایسی چیز ہے, جیسے بعض اور دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی انسان صبح اٹھ جاتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں, اگر تو سیدھی رہی تو ہماری بھی خیر ہے, ہمارے لیے بھی بھلائی ہے, اگر تو سیدھی نہ رہے تو, اس لیے کہ انسان اپنی زبان کے ذریعے ہی اپنے دل کے اندر کی باتوں کو ظاہر کرتا ہے. زبان کے ذریعے ہی کسی کی محبت حاصل کرتا, کسی سے گالی کھاتا. نوبت بھی آتی ہے پیٹ پھوٹنے کی تو زبان کا ہی اس میں کرشمہ ہوتا ہے. تو اس لیے جسم کے سارے اعضاء زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پہ فرمایا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہ اس کی وجہ سے بھی ہم پکڑے جائیں گے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگوں کے جہنم میں جانے کی جو وجہ ہوگی وہ ان کی زبان کی باتیں, زبان سے جو کچھ انہوں نے کہا یہ ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, زبان کے بارے میں قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے کتنا واضح طور پہ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے تو اس کو لکھنے کے لیے وہاں انتظار میں, طاق میں بیٹھے ہوئے کچھ فرشتے ہیں جو فوراً نوٹ کرتے چلے جاتے ہیں. اور زبان سے نکلی ہوئی باتیں, انسان اچھی بات کہتا ہے تو وہ اس کے جنتوں میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے, اور بری بات اگر کہتا ہے تو وہ اس کے جہنم میں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کیا فرمایا, ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها. انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ کہتا ہے, اس پر غور و فکر نہیں کرتا, اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنے نیچے گر جاتا ہے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے
اتنا اس کی اونچائی اور اس کی گہرائی کے درمیان کا فاصلہ جہنم کا. غور کریں. اس لیے اپنی زبان کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے. اور یہاں پر میں ایک بات یہ بتا دوں، جیسے کل ہمارے ایک ساتھی بھی پوچھ رہے تھے کہ آپ اپنی تقریروں میں یہ کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے کہ وہ لوگ زبان کا استعمال اچھا کریں. اس لیے کہ بعض زبانیں یا ہماری زبانوں میں بعض لہجے کہتے ہیں نا، ایسے ہیں. اب میں نام نہیں لوں گا ورنہ کسی کو ناراضگی ہوگی، کوئی اس زبان کو یا اس لہجے کو بولنے والا ہوگا. تو بعض لہجے، بعض زبان اور بعض معاشرے میں گفتگو کا طریقہ ایسا ہے کہ کبھی بھی وہ گالی کے بغیر بات ہی نہیں کرتے. گالی کے بغیر زبان، کچھ بھی غصہ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی کیا حال ہے، کیا پوچھنا ہے، تو وہ کیا گناؤں میں، اچھا نہیں ہے نا. تو گالی کے بغیر کوئی بات نہیں ہوتی ان کی. محبتوں کی باتیں بھی، آپس میں خیر خیریت دریافت کرنا بھی ہو، کچھ بھی ہو. تو اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ حدیث آپ کے سامنے آ گئی آج کہ اسلام ہمیں کہتا ہے اللہ پر اور آخرت پر جس کا ایمان ہے وہ اپنی زبان سے کہے تو اچھی بات کہے، ورنہ خاموش رہے. آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کسی نے کہ مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. اچھا مسلمان، افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیفوں سے دوسرے سارے سلامتی میں رہیں، کچھ بھی تکلیف نہ پہنچے. ارے کیا یار، کیسی زبان ہے اس کی، بات جب منہ کھولا تو یہ اس کے سامنے بھی ٹھہرنے کو جی نہیں چاہتا. ایسا اگر لوگ سمجھ رہے ہیں اپنے سے تو پھر ہم بڑے خطرے میں ہیں، افضل نہیں ہیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اس حدیث کی جو شروحات ہیں ان کو آپ پڑھیے، سمجھیے. اللہ ہم سب کو جزائے خیر دے، آپ سب کو بھی نیکی پر قائم رکھے، ہم سب کو بھی نیکی پر قائم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.